سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ۔ ترقی کر سکتا ہے، نہ ہی پاکستان میں تبدیلی آ سکتی ہے، نہ ہی پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے جب تک ہم عمران، نواز، زرداری، IMF اور امریکہ کے غلام ہیں، تب تک پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جتنی مرضی کوئی کوشش کر لے، کسی کا دل ہو کہ جناب ایک بار پھر ہم عمران خان کو آزما لیں تو وہ آزما کے دیکھ لے، کسی کا دل ہو بھی ایک بار پھر ہم نواز شریف کو آزما لیں تو وہ بھی آزما کے دیکھ لے، کسی کا دل ہو کہ جناب ہم ایک بار پھر زرداری کو آزما لیں تو وہ بھی دیکھ لے، لیکن ایک بات مسجد میں بیٹھ کر ہم کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا، آخرکار سب کو تھک ہار کے آنا حضور کے دروازے پر ہی پڑھنا ہے۔ حضور کے دروازے کے علاوہ چارہ ہے ہی نہیں۔ حضور کے دین کے انقلاب، تبدیلی تب آئے گی جب حضور کا دین تخت پر آئے گا، اور انشاءاللہ وہ ہم لائیں گے تحریک لبیک پاکستان انشاءاللہ۔ ہمارا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، لوگوں کو اور تو کوئی بات ہمارے اندر ملتی نہیں ہے، نہ ان کو یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی ملک لوٹا ہے، نہ ان کو یہ ملتا ہے نہ یہ چور ہیں، نہ ان کو یہ لبیک پاکستان میں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر کوئی خامیاں ہیں، یہ تو ان کو پتہ ہے کہ ہیں یہ ٹھیک۔ آخرکار جس کو اور کوئی بات نہ آئے، آخرکار مرتے مراتے انہیں کہے دیکھو جی پہلے مذہبی سن ہن سیاسی ہو گئے، یہ دی مذہب کے اندر سیاست نہیں ہے جناب، دین کے اندر سیاست نہیں ہے۔ 3-4 سالہ تو اس گل تو علاوہ قوم کو کوئی اور گل ہے نہیں، اس بات کے علاوہ اور کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جناب مولویوں کا ساتھ سے کیا کام، مولویوں کا ساتھ کیا کام۔ یہ میرے آقا و مولا کی سنت ہے، اور اسی ممبر پر بیٹھ کر میرے آقا نے خود 10 سال سیاست کی ہے، اور اسی رستے پر چلتے ہوئے ابو بکر صدیق نے بھی سیاست کی ہے، اسی رستے پر چلتے ہوئے عمر فاروق حکمران بھی بنے ہیں، سیاست بھی کی ہے، عثمان غنی بھی حکمران بنے ہیں، مولا علی بھی بنے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ دین کے اندر سیاست نہیں، اس کا حضور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ابو بکر صدیق سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، عمر فاروق سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، عثمان غنی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، مولا علی سے بھی کوئی۔ قرآن کی نص ہے، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب، جو ہم نے آپ کو نظام، قرآن کا نظام دے کر بھیجا ہے، جو ہم نے آپ کو احکامات دے کر بھیجے ہیں، جو ہم نے آپ کو رستہ دے کر بھیجا ہے، میرے حبیب جو اس قرآن کے نظام پر، ان احکامات پر، اس رستے پر نہیں چلتا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، اور وہ فاسق ہے۔ بتائیں کیا پاکستان میں قرآن کا نظام ہے؟ کلمہ تو حضور کا پڑھتے ہیں، ماننے والے تو ہم قرآن کے ہیں، لیکن نظام امریکہ کا کیوں؟ کلمہ تو حضور کا، دعوے بھی حضور کی غلامی کے، لیکن نظام یورپ کا کیوں؟ کلمہ حضور کا، عاشقی کے دعوے بھی حضور کے، مر مٹنا حضور کے نام کا کہ جناب ہم حضور کے نام پہ مرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تو بتاؤ نا، حضور کا عشق تو تم کہتے ہو سینوں میں ہے، لیکن تم نے نظام جو ہے وہ غیروں کا اٹھایا ہوا ہے، پھر تمہاری زندگی کس چیز کی؟ وہ تو باقی زندگی فضول ہو گئی، جو حضور کے نظام کی بات ہی نہیں کرتا۔ حضور بتائیں اس منبر پر بیٹھ کر کے میرے آقا و مولا نے حکمرانی نہیں کی؟ مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر حضور نے حکمرانی نہیں کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اچھا بتائیں، اگر میں تقریر کے اندر حکومت کی بات نہ کروں، حکمرانی کی بات نہ کروں، حالانکہ میں نے جو آیت پڑھی ہے نا اس کے اندر لفظی حکومت کا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم، لفظی حکومت کا ہے۔ اگر میں پوری تقریر کے اندر حکومت کی بات ہی نہ کروں، کوئی بھی نہیں کہے گا وہ مولوی سیاسی سی، کوئی کہے گا؟ لوگ کہیں گے بعد میں جا کر لوگوں کو درد اٹھے گا، جناب دیکھو جی یہ رسالے ثواب دی محفل سی تھے، مولوی صاحب شروع کی نو لا کے اینڈ تک سیاسی گل شروع کر دیتی۔ تجھے دین کا زیادہ پتہ ہے تو ہمیں کھڑا ہو کر سمجھا، کسی کو اختلاف ہے ہمارے سے تو وہ یہیں آئے، ہم اس کا یہیں اختلاف ختم کر دیں گے۔ ہم بتائیں گے کہ جس کا تو ماننے والا ہے وہ ڈکیٹ ہے، ہم بتائیں گے جس کا تو ماننے والا ہے وہ چور ہے، ہم بتائیں گے جس کا تو ماننے والا ہے وہ ظالم ہے، ہم بتائیں گے جس کا تو ماننے والا ہے وہ ختم نبوت کے غدار ہیں، وہ ناموس رسالت کے غدار ہیں، وہ نبی کے بھی غدار ہیں، نبی کے دین کے بھی غدار ہیں، مرزائیوں کے یار ہیں، قادیانیوں کو عہدے دیے ہوئے ہیں، ہم اس کو یہی سمجھائیں گے۔ باقی یہ سمجھ جانے کی بات، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی بچے پیدا بھی نہیں ہوتے تو ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتے، لبیک کا نعرہ لگے تو ان کے ہاتھ بھی ہلنے شروع ہو جاتے ہیں آرام آرام سے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے حضور کے نام پر ان کے ہاتھ بھی، جو کلمہ پڑھ کر ساری زندگی حضور کے نام کا کھا کر بھی اس کو حضور کے دین کی بات سمجھ نہ آئے، اس سے بڑا بدقسمت کائنات میں ہے ہی نہیں۔ جس کا حضور کے دین کی بات سمجھ نہ آئے، جسے رسول اللہ کے نظام کی بات سمجھ نہ آئے،
اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا میرے حبیب جو آپ کے میرے دیے ہوئے نظام اور رستے پر نہیں چلتا وہ ظالم ہے، اسی آیت کے تحت ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو مسلمان ظلم کے نظام کے نیچے، اوپر ظالم سارے اکٹھے ہوئے بیٹھے ہوں اور ان ظالموں کے نظام کے پیچھے، وہ ظالموں کے نیچے بندہ نماز پڑھے، ظلم کے نظام کے نیچے بندہ روزہ رکھے، ظلم کے نظام کے نیچے بندہ حج کرے، ظلم کے نظام کے نیچے عمرہ کرے، طواف کرے، یتیموں مسکینوں کی کفالت کرے، غریبوں کی مدد کرے، درود پڑھے، ذکر کرے، اذکار کرے، تہجد پڑھے، نمازیں پڑھے، عبادت کرے، قرآن پڑھے، سب کچھ مکمل ہے اس کا، لیکن ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھائے، ظلم کے نظام کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ظلم کے نظام کے نیچے اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں ہے۔ ظلم کے نظام کے نیچے چپ نماز پڑھنا بھی ظلم ہے، ظلم کے نظام کے نیچے عبادت کرنا بھی ظلم ہے، کیونکہ جو ظالم ظلم پہ اترے ہوئے ہیں اور وہ نیچے نمازوں پہ لگا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، وہ ایک نبی بھی ہمیں کوئی نہیں دکھا سکتا کسی ایک نبی نے اپنے دور کے ظالم کے ساتھ ہاتھ ملایا ہو۔ ہر نبی نے اپنے دور کے فرعون اور نمرود اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں، اور نبیوں نے ظلم کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہوئے تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل بھی برداشت کی ہے، نبیوں نے اپنے جسم بھی کٹوائے ہیں۔ جب نبیوں نے جسم کٹوائے، نبیوں نے جیلیں برداشت کی حق کی خاطر، تو آج نبیوں کے وارثوں کو کیا ہو گیا؟ آج علماء کو کیا ہو گیا؟ نبیوں کے وارث تو علماء ہیں، اگر نبیوں نے جیلیں حق کی خاطر بھگتی ہیں تو علماء کو کیا تکلیف ہے؟ حق کی خاطر کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ جب ہمارے بڑوں نے امام زین العابدین نے ہتھ کڑی لگوائی تھی تو آج ہمیں ہتھ کڑی لگوانے میں کیا پریشانی ہے؟ اگر ہمارے بڑے امام موسیٰ کاظم کی آدھی زندگی جیل میں گزری ہے، آدھی زندگی، آپ کو اٹھا کے لے جاتے جیل میں، کیوں؟ جو آپ ظالم حکمرانوں کے خلاف بات کرتے تھے، دین حق بیان کرتے تھے، اس لیے وہ اٹھوا کر جیل میں، اور آپ شہید بھی جیل میں ہوئے۔ امام موسیٰ کاظم شہادت بھی آپ کی جیل میں ہوئی، آپ کو سیسا گرم کر کے پلایا گیا، آپ شہید ہو گئے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم کو قالین کے اندر بند کر کے، آپ کا سانس بند کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ہمارے بزرگوں تو شہادتیں جو امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے ہم مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، آپ نے بھی زندگی جیل میں گزاری اور 7,000 قرآن آپ نے جیل میں بیٹھ کر پڑھے تھے۔ 7,000 مرتبہ قرآن امام اعظم ابو حنیفہ نے جیلوں میں پڑھے ہیں۔ لیکن آج ہم حق کی خاطر سارے دعوے ضرور کرتے ہیں، جناب ہم حسینی ہیں، ہم جی ہمارا شجرہ جو ہے، ہماری پیری کا، ہمارے پیر صاحب کا شجرہ نسب امام حسین سے جاتے ہوئے، مولا علی سے جاتے ہوئے جی ان تک پہنچتا ہے، ہمارا شجرہ بھی ان سے ملتا ہے۔ جب بات آئے دین کی، جب بات آئے قربانی کی، کہ جناب امام حسین کی طرح قربانی بھی تو دو نا، میدان عمل میں بھی تو آؤ۔ امام حسین تو وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان حکمرانوں کو تو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، ان کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی نہیں آتی، ان کو تو قرآن نہیں آتا، ان کو تو کچھ آتا نہیں۔ یزید کو تو قرآن بھی آتا تھا، پگڑی بھی پہنتا تھا، کلمے بھی پڑھتا تھا، حدیثیں بھی آتی تھی، نمازیں بھی پڑھاتا تھا، جمعے کے خطبے بھی دیتا تھا۔ پھر حسین کیوں آئے مقابلے میں؟ اس لیے آئے کہ وہ ظالم تھا، اس لیے آئے کہ وہ مسجد کی بے حرمتی کرتا تھا۔ بتائیں جامع مسجد رحمت للعالمین کتنے دن بند رہی؟ میچ ہوتا ہے مسجدیں بند ہوتی ہیں، اور جب انہوں نے تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا تو مسجدوں کے اندر بیٹھ کر بوٹوں سمیت پولیس والے تاش کھیلتے رہے۔ بتاؤ مسجد کی بے حرمتی یزید کے دور میں بھی ہوئی اور آج بھی ہو رہی ہے، تو بتاؤ کس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ اس دور میں بھی ہمارے بڑوں پر ظلم و ستم ہوا، لیکن یہ بات ضرور ہے، یہ غدار ناموس رسالت کے بھی اور پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ یہ مجھے آج تک کوئی نہیں بتا سکتا پاکستان کے اندر بلہ ہو، شیر ہو، تیر ہو، کاف ہو، گیدڑ ہو، لومڑ ہو، جو ہو، مجھے کوئی ایک بتائے کسی ایک پارٹی کے لیڈر نے پاکستان کو کوئی روپیہ بھی دیا ہو، لاکھوں روپے پاکستان کے لیے خرچ کیے ہوں، پاکستان کے لیے اپنی جیب سے کما کر، محنت کی کمائی سے پاکستان پر لگائے ہوں، یا کسی ایک پارٹی کے منشور کے اندر نبی کے دین کی بات ہو کہ ہم نے نظام مصطفیٰ لانا ہے، ہم نے دین کو تخت پر بٹھانا ہے، کسی ایک پارٹی بھی کوئی ایک قربانی بھی نہیں ہے پاکستان کے لیے، کسی ایک پارٹی کے منشور کے اندر رسول اللہ کے دین کی بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو ہم جن کے ماننے والے ہیں 1857 سے لے کے آپ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک، ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے لیے خون بھی دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں، جیلیں بھی بھگتی ہیں، اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے، دین کے لیے۔ یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا تھا،
اور یہاں ہم حضور کا دین لائیں گے جب بنا حضور کے نام پر ہے۔ قائد اعظم نے نعرہ کیا لگایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب یہ بنا ہی لا الہ، یہ تو قائد اعظم نے ووٹ ہی لا الہ الا اللہ کے نام پر، دین کے نام پر تو ووٹ مانگا تھا۔ پہلے تو جو کہتے ہیں دین میں سیاست نہیں ہے وہ پاکستان سے دفع ہو جائے، یہ تو پاکستان دین کے نام پر بنا ہے، دین کے نام کی سیاست پر بنا ہے، یہ وہ پاکستان سے دفع ہو جائے جو کہتا ہے دین میں سیاست نہیں ہے۔ بتائیں کہ ہندوستان میں مسجدیں نہیں ہیں؟ بتائیں نا، ہندوستان میں مسجدیں ہیں، ہندوستان کے مسلمان مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، ہندوستان کے مسلمان اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، ہندوستان میں مولوی بھی ہے، پیر بھی ہیں، سید بھی ہیں، درباریں بھی ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس گاڑیاں بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، لینڈ کروزر GLA، یہ سارے ان کے پاس بھی ہیں نا۔ ہندوستان کے مسلمان روٹی بھی کھاتے ہیں، کپڑا بھی پہنتے ہیں، مکان بھی ہیں ان کے پاس۔ ہندوستان کے مسلمان حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو جی جناب ملائیشیا، آسٹریلیا، جرمنی، باہرلے ملکوں میں جانے کا پاسپورٹ بھی ملا ہوا ہے، اجازت بھی ہے، وہ بھی جاتے ہیں۔ بتاؤ جب ہر چیز